سی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کی ملاقات پاکستان قومی زبان تحریک کے مرکزی صدر محمد جمیل بھٹی سے کروانا چاہوں گا۔ ناظرین، میرا محمد جمیل بھٹی سے انٹرویو لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے جان سکیں کہ پاکستان میں اردو زبان کے نفاذ کے حوالے سے کن مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ ناظرین، اب میں جمیل بھٹی صاحب سے سوالات کا آغاز کروں گا۔ تو پہلا سوال کروں گا کہ جمیل بھٹی صاحب، آپ اپنے تعارف میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے آپ کو معلوم، جمیل بھٹی میرا نام ہے۔ میں ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر ہوں، لیکن زیادہ تر میرا تعلق تعلیم سے رہا ہے، اور میں ادیب بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ اسی لیے مجھے احساس ہوا نوکری کر کے، قوامی مسائل دیکھ کے، کہ ہمارے مسائل کی اصل وجہ جو ہے نا وہ اردو سے دوری ہے اور انگریزی سے بہت قربت رہی، جس کی وجہ سے عوام تک ہماری رابطہ کی زبان نہیں بن سکی ہوں۔ تو یہی میرا تعارف ہے کہ میں اردو کی اس احساس کے ساتھ کہ اردو ہمارے بے شمار مسائل کا حل ہے، جو بڑی آسانی سے اور سستا مل سکتا ہے ہمیں۔ آپ مزید بات کرنا چاہیں تو پھر مجھے بتائیں گے، تو میں اس کے مطابق آپ کو گفتگو جاری رکھوں گا۔ جمیل بھٹی صاحب، آپ پاکستان قومی زبان تحریک کے بنیادی اغراض و مقاصد کے حوالے سے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں۔ دیکھیے، بنیادی ہمارا بڑا سمپل سا سادہ سا ایجنڈا ہے۔ ہم کہتے ہیں تحریک پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اردو کا نفاذ نہیں ہوتا، اور تحریک پاکستان کی زبان بھی اردو ہی تھی۔ سارے صوبوں نے، سارے مسلمانوں نے اردو کی زبان کو اپنا قائد اعظم نے خاص طور پہ کہا، اور کئی بار کہا، ان کی شمار تقاریر میں ہے کہ اگر کسی کو پاکستان کی کوئی زبان نہ ہو سکتی ہے وہ صرف اردو، اور اگر کوئی اردو کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے، کیونکہ یہی قومی یکجہتی کا اور عوامی آگہی اور علم کا نشان ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا بہت سادہ سا ایجنڈا ہے کہ قومی سطح پر تعلیم میں اور انتظامیہ میں آئین کے مطابق، مقاصد قرارداد مقاصد کے مطابق، اور خاص طور پر 2015 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہر سطح پر جو ہے نا وہ اردو کو لاگو کیا جائے، ہر تعلیم کے لیے بھی اور انتظامیہ کے لیے بھی۔ اس سے جو تعلیم اس وقت انگریزی میں جاری ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ بہت پہلے پاکستان کے بڑے نامور دو تعلیم کے ماہرین پروفیسر اشتیاق احمد اور حمید احمد خان نے فرمایا تھا کہ انگریزی سیکھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، عمل کرنے کے لیے بڑی مشکل زبان ہے اور مہنگی زبان ہے، اور اسی میں 73 سال ہمارے ضائع ہو گیا کہ ہم تعلیم کا معیار بلند نہیں کر سکے۔ تو سمپل ہمارا سادہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جلد از جلد پاکستان میں سرکاری سطح پر اور تعلیمی سطح پر اردو کو نافذ کیا جائے، تاکہ یہ رابطے کی زبان بن سکے اور عوامی فلاح کی زبان بن سکے۔ سر، آپ نے اپنی تحریکی زندگی کب اور کیسے شروع کی، اس حوالے سے ناظرین کو کچھ آگاہ کریں۔ اردو سے تو میری لگاؤ جو ہے نا وہ تقریباً 1970 سے ہے۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں ڈاکٹر سید عبداللہ جو کہ اردو کے بہت بڑے محقق اور بانی ہیں، ان کے ہم محلے میں رہتے تھے، وہاں مغربی پاکستان اردو اکیڈمی تھی۔ تو میں تقریباً 1970 سے اردو کی جو مصروفیات تھی ان کے بڑوں کی، ان کے ساتھ منسلک تھا۔ میرے والد انگریزی کے پروفیسر تھے، لیکن وہ اردو کی ترویج کرتے تھے، بلکہ جس محلے میں ہم رہتے تھے اس کا نام میرے والد اس کے صدر تھے، میں اس کا سیکرٹری تھا، انجمن شہریان اردو نگر۔ تو ہم نے اپنے محلے کا نام بھی اردو نگر ہی 1970 میں رکھا تھا، ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ لہذا لیکن جب پھر 2009 میں پنجاب حکومت اور کے پی کے حکومت نے ایک غلط فیصلہ کیا کہ سارے پرائمری ایجوکیشن کو، مڈل ایجوکیشن کو انگریزی میں کر دیا، اس کے نتائج اتنے بھیانک آئے کہ 80% سے زائد طلبہ طالبات
وہ فیل ہو گئے. اس وقت ہمیں ریئلائز ہوا, قومی ہمارے جو صدر تھے عزیز ظفر آزاد صاحب, ان کے جو دوستوں کا حلقہ تھا, انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت بڑی تباہی ہو رہی ہے. تو اس وقت ہم نے اس موومنٹ کا آغاز کیا, عوام میں بیداری کرنے کا آغاز کیا. تو سپریم کورٹ میں ایک کیس چلا خاصا سال پہلے, لیکن 2015 میں خواجہ جواد صاحب چیف جسٹس آف پاکستان جب آئے تو انہوں نے محسوس کیا اس کی اہمیت کو, اور انہوں نے اپنے ٹینیور میں اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ ساری حکومتوں کو پابند کیا کہ آئین کی 251 شق کے مطابق سارے ہر سطح پر اردو کو نافذ کیا جائے, تعلیم میں بھی, انتظامیہ میں بھی. تو اس طرح ہمارا 2009 سے ابتدا ہوئی ہماری اس تحریک کی. اب الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اس دفعہ جب یوم قومی زبان ہم نے منایا 8 ستمبر کو, تو تقریباً 31 شہروں میں اس کے حق میں ریلیاں ہوئیں. ہم نے یہاں سیمینار بھی کیے, نیشنل کانفرنسز بھی کی, اس کے علاوہ احتجاج بھی کیے اسمبلی میں بھی, پریس. تو اس سے یہ کہ اب آپ میجورٹی آپ پرسوں ہمارا ایک بہت بڑی کانفرنس تھی قائد اعظم اور اردو پہ میٹروپولیٹن کلب میں. تو ہم نے تقریباً آج کل اس کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے تعداد کی پابندی ہے ہال میں, تو ہم نے صرف 50 لوگوں کو انوائٹ کیا تھا, لیکن ماشاءاللہ 90 سے زیادہ اس میں ادیب, پروفیسر, انجمنوں کے ممبر, اسٹوڈنٹ, اقلیت کے نمائندے, فوج کے نمائندے, فوج کے اپنے سرکاری بڑے بڑے اعلیٰ افسر, وکلا, سارے لوگوں کے شامل ہوئے, جو کہ بڑا پازیٹیو ہے. پی ٹی آئی کے جو پنجاب کے صدر ہیں ڈاکٹر چودھری اعجاز صاحب, وہ تشریف لائے. پنجاب کے اٹارنی جنرل احمد اویس صاحب تشریف لائے. اس طرح نامور ادیب مجاہد منصوری صاحب, اس طرح بڑے بڑے نام. اب ہمارے ساتھ خاصے جو ہیں نا لوگ احساس کر کے ہمارے ساتھ چلتے ہیں, اور اردو کے حق میں خاصی فضا ہو گئی ہے. پچھلے دنوں گورنمنٹ نے ایک نیا یکساں نصاب بنایا, تو اس میں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو انگلش میں نافذ کیا جائے ساروں. تو ہم نے خاصی تگدو کے بعد منسٹرز کو اس بات پر راضی کیا پنجاب میں کہ کم از کم ابھی پرائمری تک آپ اس کو اردو میں رکھیں, اور قومی زبان جو نصاب تعلیم کی, پھر اگلے سال اس کو بڑھاتے چلے جائیں, جس پر وہ راضی ہو گیا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ کہ اس کے علاوہ ہم نے وزیر تعلیم سے ملاقات کی, ان کو اس بات پر بھی راضی کیا کہ اگر میٹرک میں انگریزی کی جو کو اختیاری کر دیا جائے تو اس سے بھی بہت بہتری ہوگی, کسی کا نقصان نہیں ہوگا, نہ تعلیم نصاب کا نقصان ہوگا, نہ بچوں کا, نہ پبلشر کا. کیونکہ بے شمار 60% سے زیادہ لوگ بچے میٹرک میں فیل ہو کر تو آؤٹ ہو جاتے ہیں بیچارے, وہ پھر کہیں تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. تو یہ کاوشیں ہیں جو ہماری جاری ہیں, اور اس میں ہمیں خاصی اب عوام سے اور ایون خواص سے بھی بڑی مدد مل رہی ہے. تو جس سے میرا خیال ہے کہ حکومت جلد از جلد, جبکہ پرائم منسٹر صاحب زبانی بات پر تو بڑے زور سے کہتے ہیں کہ اردو کے بغیر گزارا نہیں, اور اردو کو وہ کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ وجوہات ہیں جس کی حکومتی سطح پہ خاصا ایک لابی ہے پرانی, جو ہمیں انگریزوں کا غلام رکھنا چاہتی ہے, اپنا غلام رکھنا چاہتی ہے. وہ ابھی تک مؤثر ہے, ہم سے زیادہ مؤثر ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوامی آگاہی پیدا کر کے ان کا جو اثر ہے اس کو کم کر کے اردو کو قومی دھارے میں لائیں. سر, نفاذی اردو پاکستانی قوم کے لیے کس قدر اہم ہے, اس حوالے سے ناظرین کو کچھ آگاہ کریں. دیکھیں جی, اس وقت آپ انگریزی نیشنل لینگویج بنائی ہوئی ہے ہم نے, کمیونیکیشن کی زبان وہی ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھیں, پورے ملکوں کی منڈیاں جو ہیں اردو اور مقامی زبان میں چلتی ہیں. پورا ریلوے کا نظام, ٹرانسپورٹ کا نظام, منڈیوں کا نظام, تجارت کا نظام, ٹیکسٹائل ملوں کا نظام, فیکٹریوں کے مزدوروں کے ساتھ کمیونیکیشن, جتنا کاروبار ہے وہ سارا اردو یا مقامی زبان میں چلتا ہے. جبکہ صرف جو ہے نا فارن آفس کو انگریزی کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کی چلو مان لیا کہ وہاں, حالانکہ وہاں بھی ہر ڈیسک پہ ہر زبان کے ماہرین فارن آفس میں ہوتے ہیں, وہاں بھی اتنی انگلش کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا کی بے شمار ممالک ہیں, بڑی مثالوں کے علاوہ چھوٹی بھی ہیں, مطلب چائنا, فرانس, جرمنی, انگلینڈ, وہ صرف اپنی اپنی زبانوں میں کام کرتے ہیں.
تو ہمارے عوامی زبان اردو ہی ہے یا قومی زبان ہے اردو ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ایک طبقہ جو ہے ہم پہ مسلط ہے، میں جو تو یہی کہوں گا، ان کا جو رجحان ہے وہ اپنے چودراہٹ کے چکر میں، کیونکہ جب انگریزی میں قوانین ہوں گے تو ان کو عوام تک پہنچنا بہت مشکل ہوگا۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک دیکھا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا دو سال سے، تو اس کے بعد وہاں اساتذہ خود بتاتے ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھاتے اردو میں ہی ہیں، سلیبس میں ہے سمجھانا، کیونکہ اپنی زبانی کو یا سمجھایا تو وہ کسی دن میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان کے بیان تب سارا مربوط ہوں گی۔ بلکہ اکثر میں ہمارے کچھ پنجابی دوست اور سندھی دوست کہتے ہیں کہ اردو کی اہمیت سے ہماری زبان ہے، ہم کہتے ہیں اگر اردو ختم ہوئی الب ختم ہو جائے گی، الب ختم ہماری زبان میں جو ختم ہو جائے عربی ختم لکھی نہیں ہے تو کیا سر انٹرنیٹ ایشو آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ ایڈیٹنگ میں نکل۔ چلو ٹھیک اور سوال سر آپ کے خیال میں اردو پاکستان میں کس شعبہ میں سب سے پہلے نافذ ہونا چاہیے؟ آئیں گے آپ آواز سوال دوبارہ ریپیٹ کریں گے آپ پلیز؟ سر آپ کے خیال میں اردو پاکستان کے کس شعبہ میں سب سے پہلے نافذ ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو تعلیم میں نافذ ہونی چاہیے،
تعلیم میں کیونکہ آلریڈی وہ 90% کام 95% کام جو اردو میں ہی ہو رہا ہے، تو صرف اس کو اگر آپ ریگولر کر دیں گے تو یہ جو انگلش میڈیم کا خط ہے نا، جو ہماری تعلیم کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ جو لوگ انگلش میڈیم کے جو سلیبس ہے اور اس کا جو کتابیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے وہ پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں ہے، نہ یہاں رہنے کے قابل اور باہر نہیں ہے۔ دوسرا اس کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انگریزی میڈیم کی ایک ہوا بننے کی وجہ سے جو غریب آدمی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بڑا کمزور سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے اگر اردو نہیں پڑھیں گے، تو جب یکساں نصاب ہو جائے گا اور یکساں قومی زبان میں تعلیم ہو جائے گی تو یہ جو تفریق ہے نا، طبقے جو بن گئے ہیں، اب دیکھیں تعلیم میں کچھ 6-7 ماں باپ کے طبقے بن گئے ہیں، ایک بالکل غریب ہے جو سرکاری اسکولوں ایک وہ ہے جو اس سے بھی غریب ہے، وہ بیچارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو ذرا تھوڑے سے بہتر ہیں وہ بیچارے جو ہے نا 500-500 روپے فیس والے محلوں میں، اس میں کیا پڑھانا ہے، استادوں کی فیسیں تنخواہیں 5-5 ہزار ملتی ہیں ایف اے میں جو، تو یہ جو کہ پھر ایک تو جہاں 50 تنخواہیں ہیں، اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے جہاں لاکھ لاکھ فیسیں اور ان کے اخراجات اتنے ہیں، تو یہ جو طبقاتی کشمکش بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، اگر یہ تعلیمی نظام میں اردو نافذ کر دی جائے یہ خاصی حد تک بہت کم ہو جائے گی اور قومی یکجہتی میں اضافہ کرے گی، یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں۔ باقی ہے کہ اگر تعلیم میں ہو جاتی ہے تو حکومتی امور میں تو یہ آلریڈی اوپر کی سطح، اب جتنی میٹنگ ہوتی ہے، میں ہر سطح پہ رہا ہوں گورنمنٹ میں، جتنی میٹنگ ہوتی ہے وہ اردو میں یا مقامی زبان میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن جب اس کے منٹ لکھے جاتے ہیں وہ صرف انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، اور اس زبان کی وجہ سے وہ عام عوام تک نہیں پہنچ پاتے، یا ایون اس کو لکھنے میں بھی بڑی توگدو کرنی پڑتی ہے، زیادہ لوگ سلیبس کتنے عرصے میں تیار کیا جاتا ہے؟ جی آپ کی آواز ذرا دوبارہ بتائیے کہ آواز خراب آواز نہیں آ رہی آپ کی بالکل۔ سر آپ کے خیال میں پاکستان میں اردو کا کس دیکھیے سلیبس اتنا مشکل، پی ایچ ڈی کے اردو کا سلیبس کتنے عرصے میں تیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، جو ریسرچ ہوتی ہے نا اس کا سلیبس نہیں ہوتا، اس کے ٹاپک ہوتے ہیں اور اس کا مواد حاصل کرنا ریسرچ ہوتی ہے، تو اس میں زبان کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پی ایچ ڈی بندہ کرتا ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں شامل ہوتا ہے، اور ہائر ایجوکیشن میں انگلش اس کو ضرور آتی ہے یا سیکھنی پڑتی ہے۔ اب ہمارے بچے، میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، ہمارے بچے جرمنی میں، فرانس میں، چائنا میں جاتے ہیں، ان کو زبان نہیں آتی، وہاں پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں، تو وہ پہلے 4-5 ماہ میں 6 ماہ میں ان کو کورس کروا دیتے ہیں زبان کا، تو اس میں وہ اپنا سارے پی ایچ ڈی کے لیے اتنا بڑا ہرڈل ہے کہ ایک تو بندہ اتنا میچور ہو چکا تھا اس وقت، اور اس کا انٹرنیشنل میڈیا اس کے پاس ہوتا ہے ریسرچ کے، اب 70-80 ہزار ادارے ہیں دنیا کے جو انٹرنیٹ پہ ہیں ریسرچ کے، اس میں وہ، اور دوسرا یہ کہ گوگل نے بہت کام آسان کر دیا ہے،
اگر آپ چائنا کا بھی ایک لیٹر کھولیں یا کوئی مضمون کھولیں تو جو گوگل کو کہیں وہ چند سیکنڈ میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. لہذا اب یہ کہنا کہ یہ اردو تعلیم کی رکاوٹ ہے، ریسرچ کی رکاوٹ ہے، یہ میرا خیال اب سچ نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی نے اس چیز کو بہت اس پہ عبور حاصل کر لیا ہے. اب چاہے جتنی مرضی ہائر ایجوکیشن ہو، ریسرچ ہو، تو جب ہمارے جو لوگوں نے یہی کے پڑھے لوگوں نے میجارٹی، کیونکہ پرانے تو اردو میڈیم سائنٹسٹ ہیں سارے، جو انہوں نے ہی ایٹم بنایا، انہوں نے میزائل بنائے، انہوں نے ہائی ٹیکنالوجی حاصل کی. تو یہ کہنا کہ اردو میں اگر ہم ہائر ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے، میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے، وہ حقائق کے مخالف ہے. پی ایچ ڈی ریسرچ کا کام ہے، اس میں بہت بندہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ آپ گوگل بھی ہو آن لائن وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے. اس لیے میرا خیال یہ کوئی سلیبس کا مسئلہ نہیں ہے پی ایچ ڈی کا، یہ تو صرف حکومت کے فیصلے کا مسئلہ ہے. ابھی بھی دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں اور حیدرآباد دکن یونیورسٹی میں اور کراچی یونیورسٹی میں بھی پی ایچ ڈی کا تک جو ہے اردو میں ہوتی رہی، ایم ایس سی سارا اردو میں ہوتا تھا. بلکہ 60 کی بات ہے، کراچی کی یونیورسٹی سے نباتیات میں ایک طالب علم نے پی ایچ ڈی کی تھی، اردو میں کی تھی. لیکن چونکہ کسی رائے نہیں ہے حکومتی سطح پر، اگر حکومتی سطح پر کسی رائے ہو جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعلیم ہرڈل نہیں ہے اردو کسی کی تعلیم میں، کسی سطح کی تعلیم. سر، پاکستان قومی زبان تحریک کی ملک میں نفاذ اردو کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ ایک تو دیکھو یہ ہمارے سب سے پہلا مشن جو ہے، جو خاصا ہم کامیاب رہے ہیں، وہ ہے کہ عوامی بیداری پیدا کی جائے. کیونکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ انگریزی نہیں بولنی آتی، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں یا میں پیچھے رہ گیا ہوں. ہم یہ جو خبت ہے نا عوام کا، یہ جو خوف ہے، اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ کامیاب ہو گئے. اب دیکھیں دیہاتوں میں انگریزی بہت کم آتی ہے، ایک آدھ بندے کو لیکن وہاں بھی شادی کارڈ جو ہے نا وہ انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، دکانوں کے بورڈ ہیں وہ انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے گاہک ایک بھی انگریزی والا نہیں آتا. تو ہم نے یہ بھی آگاہی کے لیے ہم مثلا اردو بازار کے تاجران سے ملے، نارکلی کے تاجران سے ملے، نیلے گنبد کے تاجران سے ملے، اور انہوں نے بڑا اچھا ہمیں خوش آمدید کہا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ بورڈ اور اشتہارات اور اپنے جو کاغذات ہیں انگریزی میں کیوں لکھتے ہیں، کتنے گاہک آپ پاس آتے ہیں. وہ خود مسکرائے، انہوں نے مانا کہ غلط بات ہے. اب وہ انہی تینوں بازاروں میں خاصی آپ جائیں تو آپ کو بورڈ جو ہے نا اردو میں نظر آئیں گے. اس طرح دکانوں کے بورڈ، اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ میں جو ہے نا کمپلیکس کہ جناب اردو انگریزی نہ بولیں گے، یا اردو بولیں گے تو ہم کو پنجابی بولیں گے تو لوگ پینڈو کہیں گے، وہ ہم خاصے کامیاب رہے ہیں. تو دوسرا اس کا پہلو ہے کہ ہمارے بے شمار جو دوست ہیں، سائنسدان ہیں، ادیب ہیں، انہوں نے خاصی کتابیں میں خود 2 کتابیں حکومتی مالی امور پہ اور گڈ گورننس پہ اردو میں لکھ رہا ہوں. اس طرح ہمارے ایک دوست ہے پروفیسر اشتیاق صاحب، انہوں نے اب طبیعیات کے، فزکس کے 8,000 ورڈ جو ہے نا وہ ان کی ایک ڈکشنری بنائی ہے. اس سے پہلے بہت سال پہلے، یہ جو آپ حیران ہوں گے، یہ ہمارے پی ٹی آئی کے پنجاب کے ہیں پریزیڈنٹ ڈاکٹر اعجاز صاحب، تو وہ انہوں نے اس پہ تھیسس کیا ہوا ہے کہ انجینئرنگ کی ٹرمز کو تقریباً 5,000 انہوں نے بہت سال پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ کی تھی. تو یہ کام بہت ہوا ہے، کام کر رہے ہیں لوگ. پھر حکومتی سطح پہ بھی ہم لوگ میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، حکومت نے بھی خاصا کام کیا ہوا ہے. وہ اس لحاظ سے، اور پھر حکومت کو ہم تھوڑا سا دباؤ میں تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ان پہ تھوڑا سا ان کو ہلاتے رہتے ہیں کہ قومی زبان اردو بہت ضروری ہے لاگو کرنا. تو یہ ہماری خدمات کہہ لیں یا کوششیں کہہ لیں جو برابر ہو رہی ہیں اب آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے. پہلے اردو کے بارے میں اتنی گفتگو نہیں ہوتی تھی، اب میرا خیال ہے کہ 10-15 تو انجمنیں بن گئی ہیں، حفاظ اردو، محبان اردو، تنظیمات اردو. تو یہ بھی ایک ہماری سکسیس ہے ہماری ایفرٹ کی کہ لوگوں میں ہم نے اویئر پیدا کی ہے، آگاہی پیدا کی ہے، اور وہ اردو کے لیے دل جمی سے کام کر رہے ہیں اپنے سطح پر. ہمارے ساتھ ہمارے اساتذہ بھی ہیں،
پچھلے دنوں ہم نے یہاں اساتذہ کی تنظیموں نے ایک میٹنگ کی تھی, ہمیں خاص طور پہ بلایا, 13-14 انجم نے تھی اساتذہ کی, تو تنظیمات ان کی, وہاں ہمیں انہوں نے بلایا, وہ انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. علماء کو ہم نے بلایا, علماء نے بھرپور ساتھ دیا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خاصی اس میں حاصل کر لی ہے کامیابی, اور اس میں عوام ہمارے ساتھ ہیں, گورنمنٹ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن صرف جو فیصلہ کرنے والے ہیں نمائندے, تو ان کو کہنا تو نہیں چاہیے, کہنا بھی چاہیے کہ ان کا تعلیمی معیار خود اتنا کمزور ہے کہ ان کو ان چیزوں کی اہمیت کا بتانے میں ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے, لیکن ہم بتاتے رہیں گے, انشاءاللہ اس کا اثر ضرور ہوگا. اور کیا آپ کا سوال ہو تو میں حاضر ہوں. سر ہمارے ناظرین کو پاکستان میں اردو الفاظ کے حوالے سے دیکھیے کیا پیغام میں دیں؟ یہی سب کے لیے ایک آگہی کا پروگرام پیغام ہے کہ ہماری قومی زبان ہے, ہر بندے کو سمجھ آتی ہے, ان پڑھ بندہ بھی اس پہ بات کر لیتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہماری دینی زبان بھی ہے. کلام پاک ہم میں سے عربی کو کسی کو نہیں آتی, اگر کلام پاک سمجھنا ہے تو ہم زیادہ جتنے تفاسیر ہیں, ترجمے ہیں, وہ اردو میں ہیں. آپ کے علماء کے خطبات ہیں اردو میں ہیں یا مقامی زبانوں میں ہیں. اگر اپنے دین کے قریب رہنا ہے اور اپنے مسائل کو جاننا ہے, اپنے مسائل بچوں کو تعلیم دینی ہے, تو اردو کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اردو سے دوری جو ہے نا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. مقامی زبانوں کو توجہ دیں, پرائمری ایجوکیشن تو ہونی ہی مقامی زبانوں میں ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ نے کہا بھی ہے اجازت, یا وہ اساتذہ پر ہے کہ وہ کس زبان میں پڑھاتے ہیں. تو لحاظ سے تو اردو ہمارے مسائل کا بہت آسان حل ہے, سستا, آسان اور جلدی حاصل ہونے والا حل ہے. تو اس کے لیے ہمیں عوام کو بیداری پیدا کرنی ہے اپنے آپ میں, اور اپنے خود اعتمادی پیدا کرنی ہے کہ جب آج سے 80 سال پہلے حیدرآباد دکن یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی اردو میں ایم ایس سی, پی ایچ ڈی, ایم بی ایس کروا سکتی ہو, اس دور میں, جدید دور میں, جبکہ گوگل نے تراجم اتنے آسان کر دیے, سستے کر دیے, تو یہ کیا مشکل ہے صاحب. یہی سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو مستعد کریں کہ نہیں, ہم نے جو کام کرنا ہے اردو میں کرنا ہے, اور ترقی جو کرنی ہے اور بانٹنی ہے وہ اردو کے ذریعے, مقامی زبانوں کے ذریعے چاہیے. سر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا, میں آپ کا اس پر شکر گزار ہوں, اور توقع کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جب ضرورت پڑی تو آپ ہمیں ضرور ٹائم دیں گے. ناظرین, آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین اور معلوماتی ویڈیو